اللہ رب العزت نے اہل علم کو، اہل قرآن کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی محنت کریں۔ اگر کوئی ماں بہن دین کے راستے پر آ کر محنت کرے، اللہ اس کو بھی ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہری پور کے علاقہ میں ایک بہت بڑے دین کے عالم ہیں، ان کے پاس ایک بار مسئلہ پیش آیا۔ کسی نے سوال لکھا، سوال بھی لوگ عجیب عجیب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انڈے کے کھانے پہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ اس میں ایک جان ہوتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید میں سے، حدیث میں سے نکال کے کہیں مجھے بتائیں کہ انڈا کھانا جائز ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے کھایا ہے، صحابہ کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ 7 دن وہ عالم دین شیخ الحدیث تھے، تلاش کرتے رہے، بہت پریشان تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ صاحب آئیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 7 دن سے مسلسل کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں کوئی حدیث تلاش کر رہا ہوں جہاں انڈا کھانے کا ذکر ہو۔ فرمایا وہ تو آسان سی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ آپ روز طالب علموں کو پڑھاتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں، جمعہ کے فضائل میں۔ تو فرمانے لگے، میں نے کہا مشکوٰۃ شریف میں انڈا کھانے والی کون سی حدیث ہے؟ فرمایا جس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا۔ فرمایا بھائی جان انڈا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، ثواب حلال کا ملتا ہے، حرام کا تو نہیں ملتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرما دے۔ یعنی ایک بندہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، مصنف ہے، اور میں اشارہ کر دیتا ہوں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب کا مصنف ہے، اس کو وہ چیز نہیں ملی، اللہ نے بہن کو وہ سمجھ عطا فرما دی۔ فرمایا حلال چیز کے صدقے کا ثواب ہوتا ہے نا، حرام کو تو نہیں ہوتا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ انڈا کر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔